تو پیر ہونا تو بہت مشکل کام ہے، جیسے کہ باپ ہونا ذمہ داری کا کام ہے، ماں ہونا ذمہ داری کا کام ہے، اور پیر تو ماں کا بھی کردار اس کو ادا کرنا ہے، باپ کا بھی کرنا ہے۔ روحانی طور پہ ان کو یعنی پیر کو ان کے لیے کمائی بھی کر رہی ہے، ان کی دعا بھی کرنی ہے، کسی کی ترقی کرانے کے لیے دعا کرنی ہے، کسی کے گناہ چھڑانے کے لیے دعا کرنی ہے، توجہ دینا جس کو توجہ ڈالنا کہتے ہیں، تو وہ سارا کچھ کرنا ہے اس کو، تو اپنے لیے پھر یہ کیا کرے گا؟ اسی لیے بعض اذکار پیران کرام کو دیے جاتے ہیں، بھئی یہ آپ نے کرنے ہیں، یہ آپ سلسلے کے لیے کریں گے، مریدین میں جو بھی آئے گا وہ اس سے فیض یاب ہوگا۔ آپ جو ہے نا پڑھتے رہیں، ان کے یہ دریا ہے فیض کا، یہ جاری ہے، سب تک پہنچتا رہے گا، وہ نہیں چھوڑ سکتا وہ کہ یہ تو اس کو پڑھنا ہی ہے۔ کچھ نمازیں ہیں جیسے یا 2 رکعت پڑھنی ہے، اس کو 4 رکعت پڑھنی ہے، یا سورہ یاسین پڑھنی ہے، کسی کو سورہ مزمل پڑھنی ہے، کسی کو سورہ اخلاص پڑھنی ہے، کسی کو کچھ کرنا ہے، کسی کو کچھ کرنا ہے، تو وہ کرے گا، اس کا فیض جو ہے وہ اس کے مریدوں تک پہنچے گا، تاکہ ان میں بھی یہ اس کے یعنی اثرات آئیں، روحانیت پیدا ہو۔ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ یہ کون کہتا ہے آپ کو کہ یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا مختلف ان کو ان کے پیر صاحب ہوتے ہیں؟ سینہ بسینہ، ہاں سینہ بسینہ ہوتا ہے۔ کوئی ایک ذکر جو کرایا جاتا ہے نا کہ آپ کو یہ ذکر دیا، آپ کو یہ ذکر دیا، آپ کو یہ ذکر دیا، آپ کو جس کو خلافت دی جائے گی، تو اس کے لیے وہ ذکر وہی ہوتا ہے کہ اس کا فیض جائے گا، اب جاری ہو جائے گا۔ اس میں پھر علامتیں بھی ہوتی ہیں کہ کیا جو ہے نا معاملات ہیں، تو یعنی جس کا فیض اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ دوسرے کو سیراب کر سکے، دوسرے کے کام آ سکے، تو اس کو پھر خلافت دی جاتی ہے۔